امتی بنا دیا. پھر ان کے وسیلے سے ماہ رمضان ملا. تفسیر کے اندر میں پڑھ رہا تھا کہ پہلے لوگوں کو بھی رمضان شریف کا مہینہ روزے ملے، لیکن انہوں نے اپنی مرضی سے آگے پیچھے کر لی. موسم آ گیا گرمی کا، رمضان شریف کو کھینچ کے روزوں کو سردی کی طرف لے گئے. کہنے لگے کہ ہم نے اب تصرف کیا ہے نا، روزوں کو ذرا سردی کی طرف موڑ دیا ہے نا، اب ایسا کریں اس کمی کو پورا کرنے کے لیے 10 روزے اور بھی ملا لو. 10 روزے کتنے ہو گئے؟ 30 اور 40 ہو گئے. پھر اس کے بعد ایک بادشاہ ان کا آیا، ہو گیا بیمار. اس نے منت مانی، میں شفا یاب ہو جاؤں تو روزے اور 7 بڑھا دوں گا. اس نے 7 روزے بڑھا دیے جی، 7 روزے اس نے بڑھا دیے. اب کتنے ہو گئے؟ 47. پھر اس کے بعد ایک اور آیا، کہنے لگا 50 پورے ہونے چاہیے، 50 روزے. جمعہ کا دن اوروں کو بھی، یہودیوں کو عیسائیوں کو ملا، جمعہ کے دن کو نہ پا سکے. ایک قوم نے ہفتے کو پکڑ لیا، ایک نے اتوار کو. ہم خوش بخت ہیں، جمعہ کا جو دن ہے سید الایام، یہ ہمیں نصیب ہوا. آج کے دن الحمدللہ 100 مرتبہ درود پاک بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کریں، 80 سالوں کے گناہ معاف. پھر رمضان المبارک 70 سے آپ ضرب دے دیں، 70 سے ایک فرض کا ثواب 70 کے برابر. یہ ماہ رمضان لیلۃ القدر اسی مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو نصیب فرمائی. شب برات شعبان میں جہاں 300 رحمت کا دروازہ جس رات کو کھل جاتا ہے، وہ بھی ہمیں نصیب ہوئی. عمریں تھوڑی، عمل بھی تھوڑے، آئے بھی آخر میں ہیں. اللہ کے محبوب نے فرمایا جنت میں پہلے جاؤ گے. 120 صفحے ہوں گی جنتیوں کی، 80 صفحے صرف امت محمدیہ کی ہوگی. باقی 40 صفحے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کی امتوں کی ہوں گی. تو کرم ہے یا نہیں؟ عمل تھوڑے ہیں، عمریں تھوڑی ہیں، منہ والے دا منہ ہے. پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے طفیل امت محمدیہ پہ کرم ہو گیا. ان کے پاس نہ یہودیوں کے پاس تورات ہے، نہ عیسائیوں کے پاس انجیل ہے. کتنے خوش بخت ہیں، رمضان شریف کا چاند نظر آیا، مصلی پہ حافظ قرآن پڑھ رہے ہیں. اللہ کا قرآن کی تلاوت سننا ہم سب کو نصیب ہے. اللہ تعالیٰ تمام کو 20 رکعتیں نصیب فرمائے. 20 رکعتیں اللہ نصیب فرما. ہاں بھی ایک تو گھڑی کو درست کرا لو نا، آپ کہتے ہیں نا ٹائم پر، تو گھڑی اس سائڈ پر ہے، پھر مجھے ادھر کتنے ہو گئے؟ ہاں 36. اچھا 10 منٹ ابھی باقی ہیں. تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں توجہ فرمائیں. اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو عظمت عطا فرمائی، پاکیزہ رزق. حرام کا رزق ایک لقمہ کھائے گا 40 دن تک نہ نماز قبول نہ دعا قبول. اللہ نے عقل بھی دی ہے، تو حرام اگر اولاد کو کھلائیں گے تو اولاد نیک نہیں بنے گی، ماں باپ کی فرما بردار. اب اس دور کا بہت بڑا المیہ ہے، رزق حلال اگر نصیب ہو، 5 وقت کی نماز نصیب ہو، اس دور کے اندر یوں سمجھے ولایت کے راستے پر چل رہا ہے. اس دور کے اندر اب جو حالات ہیں، یا مشکوک غذا ملتی ہے یا حرام غذا ملتی ہے ادھر ادھر. حضرت امام شارانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ارمی میں وہ فرمانے لگے یہ جو دعوتیں ہیں نا، اکثر یہ انسان کی روحانیت کو برباد کر دیتی. سجدوں کی حلاوت ختم ہو جاتی ہے، قرآن کی تلاوت کرنے کو جی نہیں چاہتا، سجدے کو جی نہیں چاہتا، نماز تہجد پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، مسجد سے دور بھاگتا ہے. وجہ یہ جو لقمہ تو نے کھایا وہ لقمہ درست نہیں تھا. اپنے رزق کا خیال کر، رزق حلال اللہ نصیب فرمائے. اور پھر رمضان شریف کا روزہ ہو. اب دیکھو کتنا موسم ٹھنڈا اللہ نے بنا دیا. یہ ایمان کی حلاوت اندر نور ہو، جتنی گرمی ہو روزہ ایمان والے چھوڑتے. اب کئی ہیں کہ بلڈ اپ ہوتا ہے، کبھی ڈاؤن ہوتا ہے، جی طبیعت صحیح نہیں ہے، نوجوان ہے، صحت مند ہے، روزے چھوڑ دیتے. تو ایک روزہ چھوڑنا زندگی بھر بار بار اس کی قضا کرتا رہے، وہ ثواب نہیں ملے گا. تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، اللہ کرے ہماری اولاد بھی گھر کے اندر نماز، روزہ، قرآن کی تلاوت.
اب دیکھیے آپ علماء سے سنتے، حدیث پاک ہے شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے گئے نا اس لیے مسجدوں میں نمازی زیادہ ہوتے ہیں. لیکن کچھ ایسے بھی ہیں کہ شیطان تو جکڑ دیے گئے زنجیروں میں، پھر بھی بیچارے مسجد میں پھر بھی نہیں آ سکتے، اتنا اثر ہو گیا. اللہ کی بارگاہ میں یہ توبہ کا وقت